السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ یہ ایک عریضہ ہے تمام احباب کی خدمت میں بسمہ سبحانہ و تعالی حامد و مصلیہ اظہار حقیقت تمام احباب کی خدمت میں اہل افریقہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت مسیح الامت کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا مفتی ابراہیم صالح صاحب مدت فیضہم حضرت مسیح الامت کے اجازت یافتہ خلیفہ مجاز بیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک سن 1991 میں مفتی صاحب موصوف جلال آباد تشریف لائے اور عشرہ اخیرہ قیام فرمایا۔ مفتی صاحب کی آمد سے ہمارے حضرت خلاف معمول بہت خوش تھے، بہت مسرور تھے۔ بندے نے مفتی صاحب کو خانقاہ میں حجرہ نمبر 1 قیام کے لیے دے دیا۔ بعد ظہر جب حسب معمول یہ راقی ناچیز حاضر ہوا تو حضرت والے نے خود ہی بہت ہی بشاشت کے ساتھ فرمایا کہ ایک مہمان اور آ گئے۔ بندے نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیام کے لیے انہیں حجرات کہاں دیا، یعنی مسجد میں یا مدرسے میں؟ تو بندے نے عرض کیا کہ خانقاہ میں حجرہ نمبر 1 دیا ہے۔ فرمایا بہتر۔ خیر، مفتی صاحب زیدہ مجدہم سحر و افطار لندن سے آئے ہوئے الحاج سید عبدالرحمن واعظی آفیسر ریلوے کے ساتھ کرتے، جس کا انتظام یہ راقم ہی کرتا اور بندے کے ذمہ انتظام سپرد تھا۔ یوں ایک عشرہ قیام کے بعد بوقت رخصت مفتی صاحب موصوف نے مسجد مفتاح العلوم میں قبل جمعہ فرمایا کہ گزشتہ بروز جمعہ کو حضرت والا نے مجھے اپنی خدمت میں بلا کر بیعت کی اجازت دی۔ ہم سب نے موجودین نے مفتی صاحب کو مبارکباد دی اور سید واعظی صاحب لندنی نے تو بہت ہی زیادہ مسرت کے ساتھ مبارکباد دی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ خیر، اگلے روز ہفتے کے دن یہ راقم حاضر ہوا اور بندے نے حضرت سے عذرائے مسرت عرض کیا کہ ابا جی، مفتی صاحب صالح جی صاحب نے کل بتایا کہ آپ نے انہیں بیعت کی اجازت دی۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں، میں نے انہیں بیعت کی اجازت دی ہے۔ اور مفتی صاحب کے متعلق حضرت والا نے تحسینی کلمات فرمائے کہ کام کے آدمی ہیں اور ان کے خطوط بھی آتے ہیں اور افریقہ میں بھی میرے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں۔ اور حضرت والا نے اسی دوران ایک مجلس میں فرمایا، پاڈیا صاحب کا بھی ذکر کیا اور مفتی صاحب نے اور بتایا کہ حضرت والا نے ہی مفتی صاحب کا نکاح پڑھایا۔ تو بہرحال یہ اجازت اس زمانے کی ہے جب حضرت والا لکھ کر اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب جو پاکستان سے آئے تھے، وہ کچھ دن قیام فرمایا انہوں نے، تو چلنے کے وقت حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ تو اجازت یافتہ ہیں اور صاحب نسبت ہیں اور مولانا محمد حسن صاحب امرتسری کے خلیفہ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت میری تمنا ہے اور میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے بیعت ہوں۔ تو حضرت والا نے بیعت کر لیا اور بیعت کے بعد فوراً کہا کہ میری طرف سے بھی آپ کو بیعت کی اجازت ہے، لیکن لکھ کر نہیں دیا۔ یہ بات حضرت والے نے خود مجھے بتائی۔ ایسے ہی ہمارے حضرت نے بھائی جان کو خلافت دی۔ اس وقت میں اس مجلس میں نہیں تھا، بلکہ چند احباب تھے جن کا ذکر آپ تفصیل کے ساتھ حضرت والا کے سوارنے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت والا نے مجھے بتایا کہ آج میں نے بھائی جان کو خلافت دی اور فلاں آدمی موجود تھے اور ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، حکیم کلیم اللہ صاحب جو علی گڑھ سے آئے تھے اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے داماد ہیں، ان کی موجودگی میں اور بھی حضرات تھے۔ تو حضرت نے یہ سب مجھے بیان کیا تو میں وہاں سے اٹھ کر اور ایک کونے میں بیٹھ کر سارا لکھ دیا حضرت والے نے جو بیان کیا تھا بھائی جان سے متعلق۔
پھر حضرت والا کو سنایا تو حضرت والا نے اس میں ایک چھوٹی سی اصلاح بھی کی. وہ میرے سے کچھ سننے میں غلطی ہو گئی تھی, حضرت والا نے اس کی اصلاح کر دی تھی. بہرحال وہ خط میں نے بنا کر, اس وقت مگن میاں آئے ہوئے تھے, مگن میاں آ گئے تھے, تو میں نے ان کو دے دیا, تو انہوں نے وہاں جا کے چھاپ دیا. اب دیکھیے ہماری جماعت کا المیہ بھی سنیے کہ حضرت والا نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھائی جان کو خلافت دی. میں نے وہ سب لکھ دیا, اور تمام نام بھی حضرت نے جو بیان کیے تھے وہ سب میں نے لکھ دیا, سوانح موجود ہے. تو حضرت نے جو بھی بیان کیا تھا میں نے سب لکھ کر منوان حضرت کو سنایا اور مگن میاں کو دے دیا, پاکستان سے آئے ہوئے تھے. خیر, تو اس کے بعد کچھ دن بعد حضرت کی مجلس میں جو چشمدید گواہ تھے اور بھائی جان کے خلافت کے سننے والے تھے, ان میں سے مجھے ایک صاحب چپکے سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جان کو حضرت نے خلافت دی ہے. انہوں نے کہا دی ہے, ہاں. تو کہنے لگے کہ سچ مچ دی ہے. انہوں نے کہا ہاں سچ مچ دی ہے. اب دیکھیے, یعنی اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے, اس کو بھی مخفی رکھنا چاہتے تھے. تو ہماری جماعت کا یہ المیہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو مخفی کرنا چاہتی ہے. بہرحال مفتی صاحب جو ہے حضرت کے خلیفہ ہیں اور ماشاء اللہ کام کے آدمی ہیں, اور ان سے نفع ہوتا ہے. اور ایک بات میں سچ عرض کر دوں کہ ابھی میرا افریقہ آنا ہوا تھا, تو میں خود جو ہے نا مفتی صاحب سے بیعت ہونے کی نیت سے بھی آیا تھا. چنانچہ میں بھی حضرت مفتی صالح جی صاحب سے اس سفر میں بیعت ہوا, یعنی ماہ جون میں. اور اپنا بیٹا میرے ساتھ جو میرا بیٹا تھا مفتی اسامہ, اس کی میں نے بیعت کرایا. اور اللہ تعالیٰ مجھے مفتی صاحب سے زیادہ سے زیادہ برکت بھی اور مفتی صاحب سے زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائیں اور امت کو مستفید فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.